السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں، اور وہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں جو کہ باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں اور پردیس کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں پہ پیسہ بھی بنا رہے ہیں، اپنی فیملی کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کا دل چاہتا ہے کہ یار پاکستان میں بھی کوئی ہماری جائیداد ہو۔ حالانکہ ان کے پاس بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو اوورسیز پاکستانیوں کے پاس اپنے ہی جس ملک میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں۔ ایک کیونکہ ڈیولپ ملک میں رہ رہے ہیں تو وہاں سے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو میں نے انویسٹمنٹ کر لی، اور ان کو وہاں بہت موقع ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے اور وہاں سے پیسہ بھی کما سکتے ہیں، اور کچھ نہ کرنے تو ویسے ہی ڈالر وغیرہ رکھ لیں تو وہ بھی بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی میں کیوں نہ اپنا ملک ہے جہاں پہ میں رہا، جہاں پیدا ہوا، جہاں پہ میرے دوست ہیں، میرے باقی فیملی کے ممبر ہیں، کیوں نہ میں وہاں بھی انویسٹمنٹ کر لوں۔ تو پھر وہ اس کے ذہن میں اب وطن کی محبت تو دیکھیں، جیسے ہی بندہ پردیس جاتا ہے تو شروع میں بھی آتی ہے اور پھر بیچ میں بھی، اور پھر وطن کی محبت تو رہتی ہے ہمیشہ، کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، وہاں کے ذرا اس کے مینجمنٹ یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ملک تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے۔ لوگ زیادہ ارننگ کی وجہ سے باہر کے ملک چلے جاتے ہیں، اوورسیز میں جا کے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ سے وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اپنے ملک میں بھی چیز بنا لوں، کوئی پلاٹ لے لوں، کوئی فلیٹ لے لوں، کوئی شاپ لے لوں۔ تو جب وہ ایسا سوچتے ہیں تو بہت اچھا سوچتے ہیں، اور یہاں سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہاں پہ بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے اور پھر مجھے کہاں پہ لینا چاہیے، اب وہ مرحلہ آتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ یار اب میں نے فائنلی لینا ہے پاکستان میں کوئی چیز۔ اب دو طریقے ہیں پاکستان میں رہنے والے لوگ، یا تو اس کو اچھی چیز دلوائیں اور اس کا کانفیڈنس بحال کریں تاکہ وہ مزید پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے اور پاکستان آگے جائے، اوپر بڑھے، پاکستان کا ملک ترقی کرے۔ لیکن دوسرا طریقہ ہوتا برعکس اس کے یہ ہے کہ لوگ فراڈ ہو جاتا ہے، اپنے ہی رشتہ دار فراڈ کر دیتے ہیں، اور اپنے ہی جاننے والے جن پہ بہت زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے وہی فراڈ کر کے تو ان کو لوٹ لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زندگی میں آئندہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ تو اب اپنے وہ جو خواہش ہے اوورسیز پاکستانی کی کہ یار اپنے ملک میں بھی کوئی چیز ہونی چاہیے، وہ کیسے پوری کرے، تو اس لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دیکھیں اب بہت زیادہ زمانہ جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو چکا ہے، ہر چیز آپ کے موبائل میں، ہر چیز آپ کے اپنے لیپ ٹاپ میں، تو اس لیے پریشان اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے جو ایکٹرز ہیں، ایکٹریس ہیں، جو ڈرامے میں آتی ہیں، جو کہ بہت فیمس ہو جاتے ہیں، وہ بھی مختلف سوسائٹیوں کے اوپر ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں، مختلف سوسائٹیوں پر بات کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے بھائی جان آپ جو ہے آپ کو ہم اتنے پیسے دیں گے، ہمارے آپ برانڈ ایمبیسڈر بن جائے، وہ بن جاتے ہیں۔ تو ان کو کیا لگے کہ یہ سوسائٹی گرو کرے گی، یہ آگے جا کے ترقی کریں گے، یہ سڑکیں بنائیں گے، پارک بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، انہیں کیا لگے اس چیز سے۔ ان کا تو کام ہے کہ بھائی بس جانا ہے، تھوڑے سے بولنے ہیں، یہ جی بہترین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ایسا ہو رہا ہے، بہترین کام ہو رہا ہے، یہاں پہ آ کے آپ انویسٹ کر لیں۔ بعض دفعہ وہ انویسٹمنٹ کا لفظ بھی یوز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی آپ یہ ادھر لے سکتے ہیں، تاکہ کل کو کنٹروورسی یہ بھی نہ آئے کہ وہ آپ کے اوپر بات بھی نہ آئے، ایکٹرس پہ بات بھی نہ آئے، ایکٹر پہ بات بھی نہ آئے کہ میں نے تو نہیں کہا۔ حالانکہ وہ لے تو اسی لیے رہے ہوتے ہیں کہ یار کہ ان کے کہنے پر لوگ لیں۔ اب ان کی فین فالوئنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اوورسیز ہمارے بھائی پاکستانی جو اوورسیز بھائی ہیں وہ ہمارے دیکھ کر وہ کہتے ہیں یار یہ تو میرا فیوریٹ ایکٹر ہے، یہ تو جھوٹ نہیں بولے گا، تو یہ تو صحیح بولے گا، تو میں اس کے کہنے پر چیز لیتا ہوں۔ حالانکہ ایکٹر یا ایکٹریس یا کوئی بھی سیلیبریٹی ہے، اس کو یہ سوچ سمجھ کر وہاں پر ایڈورٹیزمنٹ کرنی چاہیے، لیکن وہ بھی بزی ہوتے ہیں، ایکچولی ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سوسائٹی چلے گی یا نہیں چلے گی، یا سوسائٹی کا اونر جو ہے بلڈر وہ کیسا ہے، وہ کام کرے گا نہیں کرے گا، اس کو کیا پتہ ہوتا ہے۔ وہ تو بس کہتا ہے جی مجھے ہاں جی کتنے پیسے دیں گے، اتنے دیں گے، وہ شروع کر دیتا کام۔ تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر بندہ اپنی اپنی لائف میں بزی ہوتا ہے، وہ اس طرح سے تجزیہ نہیں کر سکتا کہ کون سی جگہ بہتر ہے جہاں پہ میں اپنے فین فالوورز کو کہوں کہ یار یہاں انویسٹمنٹ کریں۔ تو اس لیے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کمپنی، مارکیٹنگ کمپنیز، ان کے اوپر بالکل نہیں رہنا۔
یہ جو کہیں جو کہتے رہیں جی آج آپ مٹی لیں کل سونا ہو جائے گا، آپ کہیں جی ہیرا بھی ہو جائے گا، تو میں تحقیق ضرور کروں گا. کیونکہ دیکھیں آپ اپنی زندگی کا جو جمع پونجی کماتے ہیں وہاں پر رہ کر، اوورسیز باہر کے ملکوں میں رہ کر، تو وہ آپ پاکستان میں جب آپ کو محبت آتی ہے یا وطن کی محبت میں آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو تھوڑی سی تحقیق ضرور کرنی چاہیے. اور اگر آپ کے پاس بالکل ہی ٹائم نہیں ہے اور آپ تحقیق نہیں کر سکتے تو ڈیجیٹل دور ہے، اے آئی کا دور ہے، تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں کہ بھائی مجھے بتائیں کہ میں کہاں پہ انویسٹمنٹ کروں، پاکستان میں کون سی جگہ بہتر ہے اسلام آباد کے قریب، تو وہ آپ کو بہت اچھا آنسر دے گا. اور یہ نہیں کہ ٹوٹلی آپ چیٹ جی پی ٹی فالوور ہو جائیں. ایک میرا دوست تھا، وہ کہہ رہا تھا ایکسٹریملی گوگل کو فالو کرتا ہوں میپ کو میں، تو وہ کرتے کرتے پتہ نہیں کسی بند گلی میں ہی پہنچ گیا. ایکچولی تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے نا، چیزیں جو اے آئی ہمیں بتائے گا، اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو کمپیوٹر ہے، جو ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، اس کے ذریعے بھی سوچ سکتے ہیں ہم، اور ہم اس کے ذریعے سوچتے ہوئے ہم پھر انویسٹمنٹ کریں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مختلف چیزوں کو وزٹ کریں. وزٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ آن لائن وزٹ کریں، یوٹیوب کے ذریعے وزٹ کریں، گوگل میپ سے وزٹ کریں، پھر اس کے بعد ڈیولپر دیکھیں کہ وہ جو ڈیولپر جس کے جگہ پہ آپ انویسٹ کرنا جا رہے ہیں کیا وہ بہت اچھا ڈیولپر ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے پچھلے پروجیکٹ بھی اچھے تھے. ہاں، اور لالچ یہ بھی آپ نے نہیں کرنی کہ بہت سستا مل رہا ہے تو وہ لے لیں. بہت سستے کی طرف بھی نہیں جانا، کیونکہ بعض سستے میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سے پیسے بھی لے لیے جاتے ہیں لیکن چیز کوئی بھی نہیں ہوتی، لینڈ ہی نہیں ہوتی ان کے پاس، تو وہ آپ کو کیا دیں گے انسٹالمنٹ کے اوپر. تو اس لیے سب سے پہلے بلڈر کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. تو یہ تھوڑی سی تحقیق آپ نے ضرور کر لینی ہے. بہت زیادہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں یہاں پر، ان سے بھی مشورہ کرنا ہے. دیکھیں ہر انسان جو ہے نا وہ ظاہر ہے پیسے کمانے کے لیے آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ آپ یہاں پر چیز لے لیں. ظاہر ہے ڈیلر کا بھی کمیشن ہوتا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی فری کھاتے میں تو کوئی بھی کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کا آپ کو نہیں کہتا. ظاہر ہے کمیشن بھی ہوتا ہے ان کا. کمیشن جائز ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کمیشن لینا تبھی جائز ہوتا ہے. ہمارے ڈیلر بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب کوئی بندہ آپ سے رابطہ کرے تو اچھی چیز لے کر دیں، مناسب قیمت میں لے کر دیں، اور کوشش کریں کہ مرغی کے انڈے کھائیں، پوری مرغی نہ کھائیں. تو میرے سب بھائی سمجھ گئے ہوں گے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ جو انویسٹمنٹ کرنے والا بندہ ہے نا، اس کو بھی چاہیے، جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ آرام سے ایسی جگہ پر انویسٹمنٹ کریں، تحقیق کر کے انویسٹمنٹ کریں، اور بالکل ایڈورٹیزمنٹ پہ نہ جائیں، بالکل مارکیٹنگ کمپنی کے اوپر نہ جائیں. اپنی تحقیق کریں، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں. جس جگہ پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر، اور جس جگہ پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر انویسٹمنٹ کریں. اور بلا وجہ کی اب ایک خالی جنگل میں آپ انویسٹمنٹ کر دیں، بعد میں بن جائے گی، یہ چیزیں فیوچر میں جو ہے وہ بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی، اس کے ریورس بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے لیے مشورہ جو ہے وہ انشاءاللہ آتا رہے گا. ہماری ویڈیوز آتی رہیں گی اس کے اوپر، اور مزید ڈسکشن بھی اس کے اوپر ہم لوگ کرتے رہیں گے، تاکہ جو بھی بھائی ہیں ان کو اچھے مشورے دیے جا سکیں، اچھی سجیشن دی جا سکے، اور وہ سجیشن کے مطابق پھر وہ عمل کریں اور ان کو فائدہ ہو، تاکہ وہ اٹریکٹ ہوں کہ پاکستان میں ہم انویسٹمنٹ کریں. کیونکہ ان اوورسیز بھائیوں کی وجہ سے پاکستان میں جب انویسٹمنٹ آتی ہے تو پھر پاکستان بھی گرو کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ان کا دل بھی خوش ہوتا ہے یار اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر لی. میرے کہنے پر بھی نہ جائیں، کسی اور کے کہنے پر بھی نہ جائیں، بس آپ اپنا سوچ سے سمجھ کے مشورہ کر کے، اور جب آپ ڈیلروں سے مشورہ کر رہے ہوں تو کبھی ہمیں بھی مشورہ کر لیجیے گا، ہم سے بھی رابطہ کر لیجیے گا، تو اس میں ہم بھی آپ کو اچھا مشورہ دیں گے. کوشش کریں گے کہ بیسٹ سے بیسٹ جگہ جو ہو اور ریئلٹی بیسڈ جو جگہ ہو اس کے بارے میں بتائیں، اور اسی پر ہی آپ انویسٹمنٹ کریں. ڈرون فوٹیج دیکھا کریں جگہ کی، اس جگہ پہ پلاٹ موجود ہے نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی غلط انویسٹمنٹ آپ سے ہو جائے پھر آپ مایوس ہو جائیں گے. تو ملیں گے آپ سب سے ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.